جنوبی کوریا کے شہر دیگو کے پہاڑی دامن میں ایک چھوٹا سا گاؤں ہے جو بظاہر عام سا لگتا ہے، مگر اس کی ہر دیوار، ہر راستہ اور ہر پتھر ایک کہانی سناتا ہے۔ یہ ہے میبیجونگ میورل ولیج، ایک ایسی جگہ جہاں روایتی دیہی زندگی، رنگین فن اور ایک صدیوں پرانی محبت و قربانی کی داستان ایک ساتھ سانس لیتی ہے۔ آج یہ گاؤں جنوبی کوریا کی پہچان اور سیاحوں کا محبوب مقام بن چکا ہے۔ یہ گاؤں جو کبھی زمانے کی دوڑ سے بہت پیچھے تھا، آج رنگوں، کہانیوں اور یادوں کا خزانہ بن چکا ہے۔ یہاں کی گلیوں میں چلتے ہوئے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے وقت کی سوئی پیچھے مڑ گئی ہو اور ہم ایک ایسے دور میں پہنچ گئے ہوں جہاں زندگی سادہ مگر دلوں کی کہانیاں گہری تھی۔ اس گاؤں کا نام ایک قدیم افسانے سے جڑا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہاں ایک جادوئی گھوڑا اور ایک سفید گھوڑی ساتھ رہتے تھے۔ ایک روز ایک جنگجو یہاں آیا جو ایک ایسے گھوڑے کی تلاش میں تھا جو تیز ترین ہو۔ اس نے اپنے تیر سے آگے نکلنے کا مقابلہ رکھا۔ سفید گھوڑی اپنے ساتھی کو بچانے کے لیے تیر سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتی رہی، مگر آخرکار گر کر جان دے بیٹھی۔ اس کا ساتھی غم سے پہاڑوں کی طرف چلا گیا۔ گاؤں والوں نے اس محبت اور قربانی کو یاد رکھنے کے لیے ایک یادگار تعمیر کی اور یہ یاد آج بھی گاؤں کے نام میں سانس لیتی ہے۔ کچھ سال پہلے اس گاؤں نے اپنی تقدیر بدلنے کا فیصلہ کیا۔ پرانی مٹی کی دیواروں اور پتریلی گلیوں کو ایک آرٹسٹ نے زندگی بخش دی۔ 20 سے زیادہ پینٹنگز نے 60 اور 70 کی دہائی کے دیہی مناظر کو پھر سے زندہ کر دیا۔ کھیتوں میں کام کرتے کسان، لکڑی کے چولہے پر بچوں کا کھانا گرم کرنا، فصل کاٹنے کی اجتماعی محنت اور گاؤں کی گلیوں میں روزمرہ کی چہل پہل، ہر پینٹنگ صرف ایک تصویر نہیں بلکہ ماضی کی ایک کڑکی ہے۔ یہ گاؤں اپنی فطری خوبصورتی میں بھی بے مثال ہے۔ یہاں 2 الگ الگ درخت ہیں جن کے تنے اور شاخیں آپس میں جڑ گئے ہیں، ایک ساتھ جینے اور مرنے کی علامت کے طور پر۔ ملک کا سب سے پرانا درخت بھی کہتے ہیں کہ یہی موجود ہے، جو صدیوں سے روایتی ہنر میں استعمال ہوتا آیا ہے۔ بیمبو کے جنگلات اور سفید پھولوں والے درختوں سے بنے سرنگ نما راستے ہر موسم میں اپنی صورت بدلتے ہیں۔ پرانے کنویں، پانی کے پہیے اور پتریلے حوض آج بھی اس گاؤں کے ماضی کو زندہ رکھتے ہیں۔ یہاں آنے والے مہمان صرف دیکھتے نہیں بلکہ ماضی کو جیتے ہیں۔ گاؤں کے مرکز میں ایک تجرباتی مرکز ہے جہاں آپ ہاتھ سے ٹوفو بنانا، چاول کا کیک کوٹنا اور روایتی کھانے پکانا سیکھ سکتے ہیں۔ کاریگر آپ کو گھوڑے کی لکڑی کی علامت تراشنا، قدرتی صابن بنانا اور خوشبو والے تیلے تیار کرنا سکھاتے ہیں۔ موسم کے ساتھ بدلتے پروگرام، مکئی توڑنے سے لے کر شکرقندی کودنے تک، آپ کو دیہی زندگی کا حصہ بنا دیتے ہیں۔ چند برس پہلے ایک مشہور ٹی وی شو کی شوٹنگ یہاں ہوئی اور گاؤں کی پہچان پورے ملک میں پھیل گئی۔ اس کے بعد لاکھوں سیاح یہاں کا رخ کر چکے ہیں۔ یہ واقعہ اس بات کی مثال ہے کہ کس طرح ایک روایتی جگہ اپنی اصل کو برقرار رکھتے ہوئے جدید دور کی تفریح اور سیاحت کا حصہ بن سکتی ہے۔ اس گاؤں کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس نے اپنی ماضی کو بدلنے کے بجائے سنوارا ہے۔ مٹی کی دیواریں، پتھروں کی بنیادیں، پرانی چھتوں کے ٹائل، سب آج بھی اپنی اصل شکل میں ہیں۔ کھیتوں میں پانی لانے کے پرانے نظام، اناج ذخیرہ کرنے کے مٹکے اور لکڑی کے اوزار آج بھی یہاں دیکھے جا سکتے ہیں۔ گلیاں تنگ ہیں مگر کہانیوں سے بھری ہوئی۔ آج یہ گاؤں سیاحوں کو ایک انوکھا تجربہ دیتا ہے۔ صاف ستھری گلیاں، مقامی ریستورانوں سے اٹھتی خوشبو اور وہ کھانے جو صدیوں سے اسی زمین پر پک رہے ہیں۔ یہ گاؤں صرف رنگین دیواروں یا قدرتی مناظر کا مجموعہ نہیں بلکہ یہاں پر مشہور واقعات کی وجہ سے یہ محبت، قربانی اور تخلیق کی زندہ داستان ہے۔ یہ یاد دلاتا ہے کہ روایات صرف تاریخ کی کتابوں میں نہیں ہوتی بلکہ سانس لیتی ہے، چلتی ہے اور ہم جیسے لوگ انہیں دیکھ کر، سن کر اور محسوس کر کے آگے بڑھاتے ہیں۔ یہاں آ کر آپ کو احساس ہوگا کہ کبھی کبھی ماضی میں جھانکنا حال کو سمجھنے کا سب سے خوبصورت طریقہ ہے۔